بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دے دی تھی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اسی طرح سورۃ انعام میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، جب آپ بڑے ہوئے تو والدین کے حکم کے مطابق اپنے ماموں کے پاس حران پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے، لہٰذا صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کر دیا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوفزدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ محیص نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ ناظرین، بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی۔ وہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت سے دوچار کر دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کرتے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ مصر کے والی تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مصر میں ہی وفات پائی۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر
بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔